بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. یہ راڈ تو ہم نے بنایا، یہ ممبر بھی ہم نے بنایا، یہ کپڑا بھی ہم نے بنایا، تو ہمیں خالق کیوں نہیں کہتے ہیں؟ صرف خالق اللہ کا نام ہے کہ خالق اس ہستی کو کہتے ہیں جو بغیر کسی چیز کے چیز بنا دے. ہم نے ممبر بنایا نا تو پہلے لکڑی تھی، اور اللہ کیسا بنانے والا ہے، اس نے لکڑی کے بغیر سارے درخت بنا دی. کوئی بیج نہیں تھا اور لاکھوں قسم کے درخت بنا دی. کوئی خوشبو نہیں تھی، ہم خوشبو لگاتے ہیں جمعے کی نماز سے پہلے خوشبو لگاؤ بھائی، کوئی پرفیوم بناتے ہیں تو پہلے خوشبو موجود ہے، ہم اس کو جمع کرتے ہیں، پھر اس میں سے نکال کر اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ کون ہے؟ جو خوشبو کو بناتا ہے بغیر خوشبو کے، جو رنگ بناتا ہے بغیر رنگ کے، پانی کو بناتا ہے بغیر پانیوں کے، پہاڑوں کو بنایا بغیر پہاڑوں کے، دریاؤں کو بنایا بغیر دریاؤں کے، مٹی کو بنایا بغیر مٹی کے، ریت کو بنایا بغیر ریت کے، لوہے کو بنایا بغیر لوہے کے، سونے کو بنایا بغیر سونے کے، چاندی کو بنایا بغیر چاندی کے، انسان کو بنایا بغیر انسان کے. مٹی تو ویسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ دنیا دارالاسباب ہے نا، تو آدم کو یہاں بنانا تھا تو اس جگہ مٹی اکٹھی کرو بھائی، گوندھو بھائی، اب ناک بناؤ، یہ کرو. اللہ اس کا محتاج نہیں تھا، اگر اب بن جا تو سیدھا آدم کھڑا ہو کے وجود میں آ جاتا. تو یہ جو مٹی اکٹھی کروائی، پانی ڈلوایا، گوندھو بھائی، یہ اسباب کی دنیا تھی. اس لیے اسباب کا اللہ تعالیٰ نے اسباب کو استعمال کیا، ورنہ وہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، اگر ہو جا پھر ہو جاتا ہے. خالق کس کو کہتے ہیں؟ جو بنائے اور چیز کوئی نہ ہو. یہ گھڑی ہم نے بنائی، پہلے چیزیں موجود تھیں، ہم نے اس کو ڈھال ڈھول کے یہ بنا دیا. اور اس میں یہ لوہا ہے، پیتل ہے، کچھ اور. میرے اللہ نے لوہا، پیتل، تانبا بنایا، جب کچھ بھی نہیں تھا بن جا، وہ بن گیا. یہ خالق ہے، خالق جو بغیر چیزوں کے چیز بنائے. آسمان پتہ نہیں کس چیز سے بنایا ہے، پر پہلے سامان موجود نہیں تھا. سورج کو بنایا ہے پر پہلے کوئی سورج کا میٹیریل موجود نہیں تھا. آگ اور روشنی کو بنایا ہے، پہلے کوئی آگ اور روشنی کوئی نہیں تھی. آم، کنو، مالٹا بنایا ہے، پہلے کوئی اس کا وجود نہیں تھا. الخالق. پھر اللہ کا ایک اور نام ہے الباری. الباری، باری کس کو کہتے ہیں؟ ہم بھی چلو بنا لیں گے، گوشت پوش کو ڈھال کر ایک پتلا بنا لیں گے، لیکن اس میں جان پیدا کرنا، اس میں روح پیدا کرنا، یہ انسان کی طاقت نہیں ہے. تو پھر اللہ اپنا نام ایک اور ہمیں بتاتا ہے کہ میں باری، الباری، واللہ الخالق البارئ المصور. یہ تین نام اکٹھے آ رہا ہے، میں تینوں بتا رہا ہوں. الخالق، الباری، المصور. باری کون ہوتا ہے؟ جو روح ڈالے اور زندگی وجود میں آئے. صرف ہمارے اندر روح نہیں ہے، ہم جب دانے کو ڈالتے ہیں مٹی میں تو اس میں روح پیدا کرتا ہے اللہ، تو پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے. ہمارے بیج کے لیے ماں کا پیٹ زمین ہے، اور سیب، کنو، مالٹے اور ناشپاتی کے لیے، اور کپاس، گندم، مکئی کے لیے یہ زمین اس کے لیے پیٹ ہے. زمین اس کی ماں ہے اور اس کا اندر اس کا پیٹ ہے. ہم اس میں دانا ڈالتے ہیں، اللہ اس میں روح ڈالتا ہے، پھر وہ دانا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ اتنا سمجھدار ہے کہ جڑ کو نیچے بھیجتا ہے اور تنے کو اوپر نکالتا ہے. اور اس کو الٹا پھینکو، سیدھا پھینکو، وہ نکل کر سیدھا اوپر جائے گا. الباری، روح ڈالنے والا، زندگی کو دوڑانے والا. دنیا کے سارے انسان عاجز
روح کون ڈالے؟ زندہ کون کرے؟ میں نے دانا ڈال دیا، اب اس کو زندگی کون دے؟ اس کو باہر کون نکالے؟ یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہی نا. ہم نے پانی بھی لگا دیا، موسم پہ بیج ڈالا، ہل چلایا، صاف کیا، برابر کیا، بیج ڈالا، پانی ڈالا. اب آگے کیا ہوگا؟ آگے باری آئے گا، باری. آگے طارق جمیل نہیں آئے گا، آگے بلوچ پٹھان سندھی پنجابی نہیں آئے گا، آگے اللہ آئے گا. کون اللہ؟ جس کا نام ہے الباری. وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں روح ڈالتا ہے، پھر اس کو باہر نکالتا ہے. پھر وہ کیا ہے؟ المصور. پھر وہ تصویر بناتا ہے. تو مصور کیسی تصویر بناتا ہے؟ ہم تو روشنی میں تصویر بناتے ہیں، وہ کہاں بناتا ہے؟ اندھیروں میں بناتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے. اور ہم نے زمین کے اندھیرے میں کریلا بھی ڈال دیا، گوبھی کو بھی ڈال دیا، ٹنڈے کو بھی ڈال دیا، اور بینگن کو بھی ڈال دیا، ٹماٹر کو بھی ڈال دیا، اور ہم نے وہیں آم کا بیج بھی چھپا دیا، اور انگور کا بھی، اور وہیں ہم نے چھپا دیا مالٹے کا بھی، کنو کا بھی، سیب کا بھی، ناشپاتی کا بھی. یہ سارے ہم نے اندر چھپا دیے. اندر کے اندھیروں میں سے اوپر سے مصور آیا، اس نے کہا کریلے کو کہا نکلو، خبردار میٹھا نہیں ہونا، کڑوا ہی ہونا ہے. آم کو کہا نکلو، تو نے زمین پہ نہیں بچنا، اوپر چل، اور اوپر جا، اور اوپر جا. اب شاخیں نکال، اب بور بنا، اب دانا بنا، اب اس کو بڑا کر، اب اس میں رس بھر، اب اس میں رنگ بھر. تو نے میٹھا ہونا ہے، تو نے کڑوا نہیں ہونا ہے، تو نے میٹھا ہونا ہے. انگور کو حکم دیا، تو نے درخت نہیں بننا، تو نے بیل بننا ہے، بیل بننا ہے. بھنڈی کو کہہ دیا تو نے لیس پیدا کرنی ہے اپنے اندر، تو نے خشک نہیں ہونا، تو نے لیس پیدا کرنی ہے. وہیں آلو کا بیج ڈالا، وہ اندر پیدا ہونے لگا. اور وہیں کریلے کا بیج ڈالا، وہ باہر پیدا ہونے لگا. اور وہیں مونگ پھلی کا بیج ڈالا، وہ زمین کے اندر بننے لگی. اور وہیں ہم نے ٹماٹر کا بیج ڈالا، وہ باہر نکل کے لگنے لگا. وہیں ہم نے کپاس کا بیج ڈالا، وہ ٹنڈا بن کے کھلنے لگا. اور وہیں مکی کا بیج ڈالا، وہ مکی بن کے چھپنے لگا. مکی نے اپنے اوپر ایک کرتا ڈالا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 8-10 کرتے پہن کے کھڑی ہو گئی. کیوں؟ اور کپاس کا ٹنڈا اپنے اوپر موٹا کوٹ پہن کے آیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھٹ کے یوں ہو گیا. یہ کیوں؟ المصور. المصور وہ جانتا ہے اگر میں نے کپاس کو کھولا نہیں تو میرا بندہ نفع نہیں اٹھا سکے گا. اس کو کھولا تب نکال لو. اور میرا رب جانتا ہے کہ اگر میں نے مکئی کا سٹا کھول دیا تو کوے کھا جائیں گے، طوطے کھا جائیں گے، چڑیا کھا جائے گی. انسان کے ہاتھ میں خالی تک آئے گا تو اس کو 10-12 کرتے پہنا کے بند کر دیا. اوپر اس کے بال لگا دیا، اس کے سر کے بال لگا دیے کہ اندر کسی کوے کی ٹھونگ نہ جائے، کسی طوطے کی ٹھونگ. خالی جب ٹھونگ مارے تو آگے اس کے منہ میں بال آ جائیں. بھائی روٹی نہیں لبدی، چلو کسی اور پاسے چلیے. المصور زمین اندھی، بیج بے جان، بیج مردہ. یہ کیا ہو رہا ہے کہ مولی کو سفید رنگ، گاجر کو سرخ رنگ. زمین کے نیچے ناریل، وہیں بیج ناریل کا ڈالا، وہ 50 فٹ اوپر چلا گیا. چلتا ہی جا رہا، کہیں کھلو جا میاں. نہیں، مجھے نہیں کھلونا، مجھے 50 فٹ کے بعد جا کے کھڑے ہونا ہے. یہ جا وہ گیا، وہ گیا، وہ گیا. 50 فٹ کے بعد جا کر اس نے اپنے پر نکالے اور اپنے پرزے نکالے، اور اس نے اپنے اوپر پھل لگا. اللہ تعالیٰ نے اس میں پانی ڈال دیا. یہ بنگلہ دیش جاؤ نا، تھائی لینڈ، ملائیشیا، انڈونیشیا، ادھر یہ بوتل نہیں پلاتے پیپسی پیو، کوکا پیو. ادھر یہ ناریل کو لاتے ہیں، اس کو کاٹ کر اس کے اندر وہ لگاتے ہیں، وہ اس کو اسٹرا لگاتے ہیں، وہ اور پھر کہتے لو جی پیو ہے. تو وہ لوگ ایسے پیتے ہیں جیسے ہم بوتلیں پیتے ہیں. المصور. المصور تصویر بنائی اور جدا جدا بنائی. یہ ناک اتنا سا، یہ اتنا سا، یہ 2 چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں نا. ساری دنیا کے انسان کٹھے ہو جاؤ، یہ دونوں کا سب کا سائز الگ الگ، اور سب کی یہاں یہ ساخت الگ الگ. اور ساری دنیا کے انسان اکٹھے کرو، یہ صرف 2 چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، ہر ایک کی الگ الگ رنگ، الگ الگ. یہ 2 ہونٹ ہیں، سب کے جدا جدا. یہ انگلیاں ہیں، یہ سب جدا جدا. اس پر پرنٹ ہے، یہ سب جدا جدا. ایک ہی جگہ سے بولنا نا، میں حلق سے بول رہا ہوں، میں حلق سے بول رہا ہوں. میرے بولنے کا لہجہ اور ہے، آپ کے بولنے کا لہجہ اور ہے. ساری دنیا کے انسان بولو، سب کا بول جدا. 2 پاؤں سے چلتے ہیں نا، سارے 2 پاؤں سے جا رہے ہیں. اندھیرے میں پتہ چلتا ہے طارق جمیل آ رہا ہے.
کیسے پتا چلا کہ اس کی چال ایسے ہے؟ ہر انسان کی چال جدا، بولنے کا انداز جدا. یہ کون ہے؟ المصور. المصور. اگر اللہ مصور نہ ہوتا تو روز جھگڑے ہوتے، کہتا یہ میرا بیٹا، کہتا میرا بیٹا، کہتا میرا چاچا، کہتا میرا چاچا، شکلیں ایک جیسی، بول ایک جیسے، آواز ایک جیسی. یہ میری اماں، کہتا میری اماں، تو لڑائی شروع ہو جاتی. میرا اللہ نے سب وفی انفسکم افلا تبصرون، تم نے کبھی اپنے آپ کو دیکھا نہیں ہے کہ میں تمہارے اندر کیسے بول رہا ہوں، میں تمہاری شہرت سے قریب ہو کر تمہیں کیسے بنا رہا ہوں؟ کبھی تم نے اپنے آپ کو دیکھا نہیں ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ سب بنا ہوا اور ایک بنانے والا وہ اللہ ہے. یہ سب مٹ جائے گا، اللہ نہیں مٹے گا. یہ سب محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے. یہ سب مانگنے والے ہیں، اللہ دینے والا ہے. یہ سب چھوٹے ہیں اور اللہ ان سب پر حاکم شہنشاہ اعظم ہے. ان سب پر موت ہے اور اللہ موت سے پاک ہے. ان سب کے لیے فنا ہے اور اللہ فنا سے پاک ہے. ان کی چیزیں خزانے ختم ہوتے ہیں اور اللہ کے خزانے لا محدود ہیں، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. ان سب کے لیے جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے. اور اللہ ہر حال سے پاک ہے، ہر حال سے پاک ہے. نہ وہ جوان ہوتا ہے، نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ وہ پیدا ہوتا ہے، نہ وہ مرتا ہے. وہ کل یوم ہوا فی شأن. یہ سب بنا ہوا ایک بنانے والا. اس سب کے اندر جو کچھ رکھا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے، انسانوں نے نہیں. لکڑی کوئلہ بن گئی، اللہ کا امر آیا. کوئلہ ہیرا بن گیا، اللہ کا امر آیا. لکڑی ہی تیل پیٹرول ڈیزل بن گئی، اللہ کا امر آیا. لکڑی ہی گیس بن گئی، یہ اللہ کا امر آیا. پتھر یاقوت بن گیا اور زمرد بن گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا امر آیا. یہ اللہ بنانے والا. پتھر ہی نمک بن گیا، پھیوڑا گئے نمک کے اتنے پہاڑ، ان کا 1800 کچھ میں یہاں سے نمک نکلنا شروع ہوا ہے اور آج تک نکل رہا ہے اور آئندہ بھی ہزاروں سال نکلتا رہے تو اس کا ایک کونا بھی خالی نہیں ہو رہا ہے. یہ بنایا اور بنانے کے بعد اس میں جو کچھ رکھا یہ بھی اللہ کا نظام ہے. سانپ کو تو پتہ بھی نہیں زہر کیسے بنتا ہے، کچھ پتہ نہیں زہر کیسے بنتا ہے. سانپ کو نہیں پتا کہ میرے منہ میں ایک تھیلی ہے اور اس کی ایک رگ جا کر میرے دانت میں کھلتی ہے اور دانت کھوکھلا ہے، اس میں سوراخ ہے، آگے سے اس کا منہ کھلا ہوا ہے. اگر میرا دانت کھوکھلا ہو گیا نا تو نکالنا پڑے گا، اور اگر سانپ کا دانت کھوکھلا نہ ہو تو وہ بیکار ہو جائے گا. اس کو کھوکھلا کر کے اس کے اندر ایک نالی کو لے جانا، پھر پیچھے سے زہر کو وہاں تک پہنچانا. یہ سب کچھ سانپ کو کچھ نہیں پتا کہ میں جب کھاتا ہوں تو اس کو زہر کیسے بنانا ہے، پھر مجھے کاٹنا کیسے، مجھے پکڑنا کیسے. یہ سب اللہ کا رکھا ہوا نظام ہے. جب اللہ نے رکھا ہے تو ان کا ذاتی نہیں ہے، اللہ جب چاہے تبدیل کر دے. جب اللہ نے رکھا ہے تو اللہ جب چاہے تبدیل کر دے. ساری دنیا نے آج تک دیکھا آگ جلاتی ہے، جو اس میں جاتا ہے جل جاتا ہے. ذرا سا گرم پانی پڑ جائے ہاتھ جل جاتا ہے، ذرا سا بھاپ لگ جائے ہاتھ جل جاتا ہے، ذرا سا کوئلہ گر جائے کھال جل جاتی. لہذا اس کو سامنے رکھ کر ساری قوم نے کہا یہ جو ابراہیم ہے نا یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اس کو آگ لگا دو. اب لکڑیاں کٹھی کرتے 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 جب اس کو آگ لگائی تو اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنا ہی مشکل ہو گیا. قریب کیسے جائیں؟ اب قریب جانے کا راستہ کو نہیں، وہ تو اتنی دور سے اس کی تپش تھی کہ نزدیک نہیں جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے چل آگ میں جا. کہ میں کیوں جاؤں، مجھے پھینکو، یہ تو خودکشی، میں تو نہیں جاتا، تم نے بھیجنا تو بھیجو. اب وہ حیران پریشان، اب کیا کریں، کیسے ڈالیں آگ میں. تو شیطان آیا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. تو اس نے ان کو غلیل بنا کے دی، غلیل من جنیک، بڑی غلیل. اس نے ایک پتھر رکھا، پھر اس کو کھینچا، پھر چھوڑا تو پتھر اڑتا ہوا یوں دور جا گرا کا. دیکھا اب یہاں ابراہیم کو ڈالو اور اس کو اٹھا کے پھینکو، یہ آگ میں جائے گا جل جائے گا. واہ بھائی واہ، تو بھائی بڑا ہمارا محسن آ گیا ہے، کام ہمارا بن گیا ہے. سب سے پہلا آدمی جو اللہ کے لیے ننگا ہوا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. کپڑے اتار دیے گئے تاکہ کپڑے بھی رکاوٹ نہ بنے. اس لیے میرے نبی نے کہا قیامت کے دن ساری دنیا ننگی اٹھائی جائے گی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر مجھے پہنائے گا.
کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کے لیے ننگے کیے گئے. تو اب سارا بابل اکٹھا ہے اور سب کے بعد ابھی ابراہیم کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اس کی کیا سزا ہے. ان کو ڈالا اور اوپر غیبی نظام حرکت میں آیا، فرشتوں میں ہلچل مچی کہ یا اللہ تیرا خلیل تو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اغیثوہ ان استغاث بکم، جاؤ اس کی مدد کرو اگر وہ مدد مانگتا ہے، جاؤ مدد کرو اس کی. تو جبریل بھی آ گئے اور پانی کا فرشتہ آ گیا، ایک ادھر ایک ادھر، ایک ادھر ایک ادھر. تو اب ابراہیم خاموش، کچھ نہیں بول رہے. تو وہ کہنے لگے اما لک حاجت، ہماری کوئی حاجت، ہماری ضرورت، ہم مدد کریں؟ کہنے گے اما الیک فلا اما الی اللہ فنعم، تو میری طرح مخلوق ہے، تو میری کیا مدد کرے گا، تیری مدد نہیں چاہیے، اللہ کی چاہیے. تو اب جبریل کو بھی نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہوگا، آگ ہے جلا دے گی، تو اللہ سے تو مانگ. تو جبریل پریشان ہو گیا کہ تو چلو میری حاجت نہیں ہے، اللہ کی ہے تو اللہ سے مانگ تو صحیح. ابراہیم کہنے لگے دیکھ نہیں رہا، مانگوں تو اس سے جس کو پتا نہ ہو، دیکھ نہیں رہا مجھے. حسبی سؤالی علمہ بحالی، جانتا میں اس کے سامنے ہوں، جلانا چاہے گا تو جل جاؤں گا. اب یوں اٹھایا اوپر اور اللہ کی قدرت کے کئی نظارے تھے. اللہ آگ بجھا دیتا، اللہ تعالیٰ آگ سے اڑاتا ہوا پار جا کے گرا دیتا، اللہ دائیں بائیں ہوا کے جھونکے سے دائیں بائیں پھینک دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ایک الگ تاریخ دنیا کو دکھائی. جب اوپر اٹھے اور آگ کے اوپر آئے کہ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ. آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے پکڑا جیسے بچہ کو ماں پکڑتی ہے، اور آہستہ آہستہ لا کر انگاروں کے ڈھیر پہ بٹھا دیا، اور اللہ نے آگ کو شفاف کر دیا. اور سارا بابل کا مجمع ابراہیم کو دیکھ رہا ہے کہ آگ پہ آرام سے بیٹھا ہوا. جبریل آیا، کپڑے پہنائے، پر مارا، ایک انار کا درخت نکل آیا اور پھلدار ہو گیا، اور دوسرا پر مارا تو اس میں سے میٹھے پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ گیا. خود سوچو میرے بھائیو، کیا عقل تسلیم کرتی ہے کہ آگ میں ایک آدمی بیٹھا ہو، ادھر پانی کا چشمہ ہو، ادھر انار کا پھل ہو، اور آرام سے مزے سے بیٹھا ہو؟ ہاں، لوگ کہنے لگے، آزر نے کہا نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب بڑا زبردست ہے، پر ایمان نصیب نہیں ہوا. جو اللہ چاہے جیسے اللہ چاہے کر دے. یہ میرے بھائیوں قرآن کا سبق ہے، یہ قرآن کا سبق ہے، یہ اسلام کا سبق ہے کہ یہ اپنا ایمان بناؤ کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اور سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ اس پر جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. یہ قرآن ذہن بناتا ہے. نبیوں کو اللہ دکھا دیتا ہے، ہمیں دکھاتا نہیں، ہمیں کہتا ہے ویسے ہی مان لاؤ. نبی سے کام لینا ہوتا ہے تو اس کو یقین کے اعلی مقام پر پہنچانا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام آگ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے ہیں، آگ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے ہیں تو آگے ایک درخت میں سے آگ ہے، اور ایک دم اس میں سے آواز آتی ہے، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی. موسیٰ تو پاک وادی میں آ گیا ہے، جوتے اتار دے، میری سن میں کیا کہتا ہوں. میں کون ہوں؟ میں تیرا رب ہوں. انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں. اور مجھ سے سبق سیکھ. کیا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں ایک، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں میرے سوا کرنے والا، دینے والا، لینے والا، مارنے والا، اٹھانے والا، گرانے والا، میں سب تیرا اللہ. اب یہ ایک نظریہ تھا نا، وہ کیسے کرتا یا اللہ؟ تو اللہ نے دکھایا، آنکھوں سے دکھایا. کما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یا عصایا، یا میری سوٹی ہے، میرا ڈنڈا ہے. کیا کرتے ہو؟ اتوکأ علیہا، ٹھیک لگاتا ہوں. واہش بہا علی غنمی، پتے جھاڑتا ہوں. اور کیا کرتے ہو؟ ولی فیہا مآرب اخرى، اور بھی بڑے کام لیتا ہوں. اچھا، القہا، اس کو ذرا ڈالو،
القیہا ڈالو فالقاہا، موسیٰ علیہ السلام نے یوں ڈالا فَإِذَا هِيَ حِيَّةٌ تَسْعَى، جو ہی ڈالا تو ایسے سانپ بن کے اٹھا اور موسیٰ علیہ السلام کے برابر آ کے کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے قداور تھے، بڑے قداور تھے، وہ یہاں سے اٹھا یوں کر کے سیدھا آ کے کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ۔ اب اللہ ایک سبق دینا چاہتا ہے، جو میں بات کرنا چاہتا تو اس کے لیے ساری بات میں نے بتائی۔ اللہ یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ سریاب والو، اللہ کے غلام بن کے چلو، چیزوں کے غلام بن کے نہ چلو۔ یہ چیزیں اللہ کی ہیں، جب چاہے لے لے، چاہے دے دے، جب چاہے ان کی تاثیر بدل دے۔ اس کے لیے یہ سارے واقعات ہیں اور یہ اللہ کی تعلیمات ہیں، اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سکھانا چاہتے ہیں۔ وہ یوں اٹھا، موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے تو وہ پیچھے بھاگا۔ 3 قسم کے سانپ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اژدہا، اس کو کہتے ہیں ثعبان، اس میں زہر نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی نگل جاتا ہے، زہریلا نہیں ہوتا، پکڑتا ہو پوری بھیڑ نگل جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حیہ سانپ، وہ زہریلا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جان، وہ بڑا چھوٹا اور بہت تیز ہوتا ہے۔ تو جو ہوتا ہے اژدہا وہ تیز نہیں چل سکتا، وہ چونکہ لمبا، اس کا لمبائی میں ہوتا ہے تو آرام آرام سے چلتا ہے۔ سانپ بھی لمبا ہوتا ہے، اس میں تیزی نہیں ہوتی، اور جو چھوٹا سانپ ہے وہ دوڑتا ہے، جان تیزی سے دوڑتا ہے۔ تو اس ڈنڈے میں 3 باتیں پیدا ہو گئیں۔ اتنا لمبا تھا کہ اژدہا سے بھی بڑا، اور اتنا زہریلا تھا کہ سانپ سے بھی زیادہ، اور اتنا تیز بھاگ رہا تھا کہ جان سے بھی زیادہ۔ تو لہذا موسیٰ علیہ السلام کو تو پڑ گئی اپنی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنا ہے وَاللَّهَ حَارِمًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، جب چور بھاگتا ہے نا تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے پیچھے پولیس آ رہی، پیچھے مڑ کے دیکھوں گا تو پکڑا جاؤں گا۔ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی ہے، لہذا وہ منہ کر کے بھاگتا ہی رہتا ہے، بھاگتا ہی رہتا ہے، پیچھے نہیں مڑ کے دیکھتا۔ وَاللَّهَ حَارِبًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، جب سانپ نے یوں کیا نا تو موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے، ایسا بھاگے کہ اللہ کہتا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا گیا، گئی آج مر گیا، نہ بیوی یاد رہی نہ بچہ یاد رہا، گئے جان بچا موسیٰ آج تیری خیر نہیں، اب بھاگے جا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا خذھا، پکڑو، کہا نہ میرے مولا کھا جاسی میں تو نہیں نہ پتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اقبل، واپس آؤ، پکڑو، کہ اللہ مجھے معافی دے، میں نہیں پکڑ رہا، مجھے کھائے گا۔ پھر اللہ نے کہا خذ پکڑ، کیوں؟ انک من الآمنین، میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں کہے۔ اللہ کی گارنٹی پہ کھڑے ہوئے، پہلے نہیں کھڑے ہوئے۔ تو اب وہ سامنے آ رہا ہے اور کھڑے کانپ رہے ہیں، تو کہا پکڑو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ دم سے پکڑو، منہ سے پکڑو۔ تو اب ایک کپڑا انہوں نے ہاتھ پہ لپیٹا، ایسے کر کے ہاتھ پر یوں کپڑا لپیٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ یا اللہ یہ مجھے کاٹنا نہیں، ڈر لگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کپڑا تجھے بچا لے گا، میں تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں کہ تیرا اللہ سب کچھ کرتا ہے، یہ سبق تجھے دینا چاہتا ہوں۔ یہی سبق مسلمان بھولا ہے تو ایک دوسرے کا گلا کاٹنا شروع کر دیا، اور ایک دوسرے کے مال پہ ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے، ایک دوسرے کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے، لا الہ الا اللہ کمزور پڑ گیا۔ تو نبیوں کو اللہ آنکھوں سے دکھاتا ہے تاکہ ان کا لا الہ الا اللہ سب سے طاقتور ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہاتھ ڈٹے ڈٹ بڑھائے، یوں انگلی نے یوں، بس اتنی کو انگلی لگی تھی کہ اللہ نے پھر ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کیا موسیٰ دیکھ لیا نا، نہ سانپ سانپ ہے، نہ ڈنڈا ڈنڈا ہے، نہ پانی پانی ہے، نہ لوہا لوہا ہے، نہ پتھر پتھر ہے، نہ سونا سونا ہے، نہ انسان انسان ہے، نہ فرشتہ فرشتہ ہے، نہ آسمان آسمان ہے، نہ آگ آگ ہے، نہ دھرتی دھرتی ہے، نہ پہاڑ پہاڑ ہے، نہ دانا دانا ہے، نہ درخت درخت ہے، نہ جبریل جبریل ہے، نہ میکائیل میکائیل ہے، نہ اسرائیل اسرائیل ہے، نہ اسرافیل اسرافیل ہے، جو کچھ ہے تیرا اللہ ہے، جو کچھ ہے تیرا اللہ ہے۔ دیکھ لیا نا، یہی حکومت تیرے رب کی ساری کائنات پر ہے۔ اب جا اپنی قوم کو سمجھا کہ میرے غلام بن کے چلیں، اور فرعون کو سمجھا کہ میرا کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے۔
تو میرے بھائیو یہ قرآن ایک ذہن بناتا ہے ہمارا کہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. اب اللہ پاک سے لوگے تو کبھی بھی فقیر نہ رہو گے, اللہ سے لوگے تو کبھی تمہارے حاجات نہ ٹوٹیں گی, اور اگر اللہ کو چھوڑ دو گے اور لوگوں پہ امیدیں لگاؤ گے تو پھر قدم قدم پہ نفرت کی آگ, عداوت کی آگ, ظلم و ستم کی آگ بھڑکے گی. لہذا اس وقت میں بھائیو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا سبق پکا کریں, وہ ہمارا کمزور پڑ گیا ہے. نہیں تو یہ تبلیغ کا کام ہے, یہ لا الہ الا اللہ کو سیکھنے کی محنت ہے کہ میں اللہ سے تعلق بناؤں. ایک طرف اللہ اتنا بڑا ہے کہ لاٹھی پہ تجلی فرمائی سانپ بنا دیا, سانپ پہ تجلی فرمائی اس کو لاٹھی بنا دیا, آسمانوں پہ نظر کی 7 آسمان بنا دیے, زمین پہ نظر فرمائی زمینیں بچھا دی. ایک طرف اتنا عظیم شہنشاہ ہے کہ جب سے ہے آج تک آئندہ ہمیشہ کے لیے نہ کبھی سوتا ہے, نہ کبھی اونگتا ہے, نہ کبھی تھکتا ہے, نہ کبھی گھبراتا ہے, نہ اس کے خزانے کم پڑتے ہیں. ایک واحد بادشاہ ہے جس کے دروازے پر جتنے فقیر کٹھے ہوں اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے. اور دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں ان کے دروازے پر جتنے فقیر کٹھے ہوں وہ اتنا غصہ چڑھ جاتا ہے, وہ دروازے بند کر دیتے ہیں, پہرے لگا دیتے ہیں, کوئی نہیں آنے دو, کسی کو نہ آنے دو. پھر یہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں صرف ان کو دیتے ہیں جو ان کے اپنے, جو ان کے خوشامدی, جو ان کے فرما بردار. جو ان کے دشمن ہو ان کو سولیوں پہ لٹکاتے ہیں, جو ان کے دشمن ہو وہ ان کو قید میں ڈالتے ہیں, ان کو جیل میں ڈالتے ہیں. پاکستان میں دیکھیں ایک حکومت جاتی ہے تو پچھلی حکومت کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں, چاہے ان پہ جھوٹے مقدمے بنائیں, چاہے سچے بنائیں, چاہے ظلم کرنا پڑے, چاہے جو کرنا پڑے, ان کو جیل میں ڈالتے ہیں, ان کو سولیوں پہ لٹکا دیتے ہیں, ان کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں. یہ دنیا کے بادشاہ صرف اپنوں کو دیتے ہیں. یہ اللہ بھی عجب بادشاہ ہے. چاہے تم نے کبھی بھول کے بھی مجھے سجدہ نہ کیا, مانگ میں تجھے بھی دوں گا. ساری رات شراب میں گزار دی, ساری رات ناچ گانے میں گزار دی, مجھے سے مانگ تمہیں بھی دوں گا. جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی, مجھ سے مانگ میں دوں گا. اپنوں کو بھی دوں گا, نافرمانوں کو بھی دوں گا. اور کیسے دوں گا؟ انی والجن والانس فی نبأ عظیم. میرا اور یہ سریاب والوں کا عجب معاملہ ہے. سریاب میں اضافہ کر رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے میرا اور یہ میرے بندوں کا اور یہ جنات کا عجب معاملہ ہے. اخلق ویعبد غیری, پیدا میں نے کیا, سریاب کی زمین میں نے بچھا کے دی, سورج میں ان پر لایا, بادل میں ان پر لایا, چاند میں نے ان پر چمکایا, تاروں بھری رات میں نے ان کو دکھائی, نطفے سے انسان میں نے دیا, اور مجھے چھوڑ کر کبھی میرا بھول کے بھی سجدہ مجھے نہیں کرتے. اپنے جیسے انسانوں کی خوشامد میں لگے ہوئے ہیں, اپنے جیسے انسانوں کی چوکھٹ پر سجدے کر رہے ہیں, اور اپنے جیسے انسانوں کو خدا سمجھ کے ان سے اپنی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. یہ عجب میرے بندے ہیں. ارزق ویشکر سوائی, رزق میں دیتا ہوں اور شکر گزار کسی اور کے ہوتے ہیں. دینے والا میں, شکر کسی اور کا. خیری الی العباد ناظر وشرہم الی صاعد. یہ سارا دن میرے نافرمان, ساری رات میرے نافرمان, ساری رات گندی فلمیں دیکھیں, ساری رات گانے سنے, شرابیں پیں, رات کو چوریاں کی, ڈاکے ڈالے, قتل کیے. اور میں نے کیا کیا؟ میں نے ان پر اپنی رحمت کو اتارا, میں نے انہیں نیند بھی عطا کی, میں نے انہیں نیند سے اٹھایا بھی صحیح, میں نے انہیں صبح صبح دودھ بھی پہنچایا, رزق بھی پہنچایا, ہوا کو بھی پہنچایا, سورج کو بھی چمکایا, دھرتی کو بھی بچھایا, اور پانی کا نظام بھی چلایا, اور ان کے پیشاب کو اٹھ کے باہر ان کے نکالا, پاخانے کو نکالا, اور ان کے معدے کو حرکت میں رکھا. ان کی آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دی, کانوں کو سننے کی طاقت دی, ہاتھ کو پکڑنے کی طاقت دی, پاؤں کو چلنے کی طاقت دی, دماغ کو سوچنے کی طاقت دی, دل کو دھڑکنے کی طاقت دی. یہ چھوٹا سا دل, یہ چھوٹا سا دل, یہ اتنا بڑا پمپ ہے کہ 70 80 100 سال دھڑکتا رہتا ہے, کبھی آرام نہیں کرتا. بڑی سے بڑی مشین کو چلانے کے بعد کہتے بند کرو, تھوڑی دیر اس کو آرام دو, آرام دو. یہ 70 سال 80 سال 100 سال چلتا ہے, کوئی آرام نہیں کرتا. اور
کہاں پانی پہنچاتا ہے؟ ہمیں گھر کی ٹینکی پہ پانی ڈالنا تو نیچے سے موٹر لگاتے، موٹر پانی کو پریشر بنا کے اوپر اٹھاتی ہے، اور ایک انسان کے جسم میں جو خون کی رگیں ہیں ان کو اگر زمین کے گرد لپیٹو تو 3 دفعہ لپیٹی جا سکتی ہیں، اور زمین 24,000 کلومیٹر ہے، 72,000 کلومیٹر رگوں میں یہ چھوٹا سا پمپ خون پہنچاتا ہے۔ کہ یہ تو میں کرتا ہوں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مجھے للکارتے ہیں۔ وَإِنِّي أَقْلَعُهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِي، سارا دن نافرمانی، رات نافرمانی، جب سوتے ہیں تو میں کہتا ہوں نیند کو جائے، ان کو سلا دے، ان کو سلا دے، شاید کبھی توبہ کریں، شاید کسی دن میں، شاید کسی رات میں توبہ کریں۔ تو میرے بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے غلام بن کے زندگی گزارو۔ ہاتھ کو پکڑنے کی طاقت دی، پاؤں کو چلنے کی طاقت دی، دماغ کو سوچنے کی طاقت دی، دل کو دھڑکنے کی طاقت دی۔ یہ چھوٹا سا دل، یہ چھوٹا سا دل، یہ اتنا بڑا پمپ ہے کہ 70، 80، 100 سال دھڑکتا رہتا ہے، کبھی آرام نہیں کرتا۔ بڑی سے بڑی مشین کو چلانے کے بعد کہتے بند کرو، تھوڑی دیر اس کو آرام دو، آرام دو۔ یہ 70 سال، 80 سال، 100 سال چلتا ہے، کوئی آرام نہیں کرتا۔ اور کہاں پانی پہنچاتا ہے؟ ہمیں گھر کی ٹینکی پہ پانی ڈالنا تو نیچے سے موٹر لگاتے، موٹر پانی کو پریشر بنا کے اوپر اٹھاتی ہے، اور ایک انسان کے جسم میں جو خون کی رگیں ہیں ان کو اگر زمین کے گرد لپیٹو تو 3 دفعہ لپیٹی جا سکتی ہیں، اور زمین 24,000 کلومیٹر ہے، 72,000 کلومیٹر رگوں میں یہ چھوٹا سا پمپ خون پہنچاتا ہے۔ کہ یہ تو میں کرتا ہوں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مجھے للکارتے ہیں۔ وَإِنِّي أَقْلَعُهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِي، سارا دن نافرمانی، رات نافرمانی، جب سوتے ہیں تو میں کہتا ہوں نیند کو جائے، ان کو سلا دے، ان کو سلا دے، شاید کبھی توبہ کریں، شاید کسی دن میں، شاید کسی رات میں توبہ کریں۔ تو میرے بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے غلام بن کے زندگی گزارو، آس بھی اللہ سے، امید بھی اللہ سے، اور مانگو تو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مانگو بھی اللہ سے، مدد بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے، کہ اسی کے خزانے ہیں جو ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا دشمن بھی مانگے تو دیتا ہے، دوست بھی مانگے تو دیتا ہے، کافر بھی مانگے تو دیتا ہے۔ ہائے ہائے، ایک پتھر کا پجاری تھا، 70 سال کہتا رہا یا صنم یا صنم۔ ایک دن اس کی زبان سے غلطی سے نکلا یا صمد، تو میرے اللہ نے کہا لبیک لبیک، میرا بندہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا میرے مولا یہ تو تمہیں جانتا نہیں ہے، یہ تو غلطی سے کہہ گیا یا صمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں 70 سال سے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ کبھی تو مجھے بھی بلائے گا، آج اس نے مجھے پکارا، چاہے بھول کے میں جواب دوں گا۔ یہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، انہوں کو روٹی کھلائی، اس نے لقمہ توڑا، منہ میں رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ۔ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، اللہ کون ہے، کس کا نام؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے روٹی اٹھا لی، کہا تو اٹھ کے چلا جا۔ کہا میں کافر کو روٹی نہیں کھلاتا ہوں۔ وہ اٹھ کے چلا گیا تو جبریل آ گیا، جبریل تم سارے ایمان والے بیٹھو، ہم سب ایمان والے بیٹھے ہیں، یہ کافر ہے کافر، اور سامنے خلیل اللہ ہے ابراہیم۔ جبریل آیا اللہ کی طرف سے پیغام لے کر، ڈانٹ لے کر کہ اے ابراہیم تیرا منکر تھا کہ میرا منکر تھا؟ منکر میرا تھا، 70 سال ہو گئے میں روٹی کھلا رہا ہوں، تو ایک وقت بھی نہ کھلا سکا، یہ تو میرا اس کا معاملہ، جاؤ اس کو واپس بلاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے دوڑے، آ جا بھائی، آ جا آ جا۔ تو کیا ہوا؟ کہ میرے رب نے تیری سفارش کی۔ کہنے لگا تیرا رب اتنا اچھا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا پھر بھی مجھے روٹی کھلاتا ہے، چل میں تیرے رب کا کلمہ بھی پڑھ لیتا ہوں، ایمان بھی نصیب ہوگی۔ تو میرے بھائیو، آپ اکثر ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہو، اللہ کو اپنی آس بناؤ، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ کی طلب میں ساری طاقت لگا دو۔ منفی چیزوں میں یہ دنیا چھوٹی چیز ہے، لڑنے والوں کو اس پہ لڑنے دو، یہ آج سے نہیں صدیوں سے اس دنیا میں خون ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ اور سن لو میرے بھائیو، میرے بھائیو، دوزخ کی آگ میں سب سے زیادہ عذاب قتل کرنے والے کو ہونے والا ہے، سب سے خوفناک عذاب اسے ہوگا جو قتل کرے۔ میرے نبی نے کہا اگر ایک آدمی کو قتل کرنے پر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور قتل ناحق ہو،
ساری دنیا کے 5 ارب انسان ہیں، 6 ہیں، 4 ہیں، ساری دنیا کے انسان ایک آدمی کے قتل کرنے پر جمع ہو جائیں، مار دو، وہ تو اتنا ہی کہیں گے نا، مار دو، مارنے والا تو ایک ہوگا، 10 ہوں گے، 100 ہوں گے، 50 ہوں گے، مار دو۔ اگر یہ بے گناہ مارا گیا ہے تو اس ایک کے بدلے میں اللہ ساری دنیا کے 6 ارب انسانوں کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ تو تم دنیا پہ لڑنا چھوڑ دو، کوئی کسی کا رزق نہیں کھا سکتا، یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے، فلاں ہمارا رزق کھا گیا، فلاں ہمارا حق کھا گیا، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمان کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے، منعم بکوہ دشت بیاباں غریب نیست، ایمان والا کہیں عاجز نہیں ہوتا، کہیں لاچار نہیں ہوتا، اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور میں قربان جاؤں، اللہ کو پتا تھا سارے بندے میرے فرما بردار نہیں ہوں گے، اس نے دعا کی قبولیت کے لیے تقوی کی شرط ہی نہیں لگائی کہ تقوی اختیار کرو گے تو ہماری دعا قبول کروں گا، ایک آسان سی شرط لگائی ہے کہ وہ شرط پوری کر دو، لے لو۔ آگے معاملہ اور ہے، جنت دوزخ کا معاملہ عمل پر ہے، یہ دنیا کے نظام سے بتا رہا ہوں۔ میرے اللہ نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کوئی ہے جو میرے سامنے رو کے مجھے دکھا دے تو میں اس کی سن لوں گا، ناچنے والی ہو، ناچنے والا ہو، قاتل ڈاکو ہو، نمازی بے نمازی ہو، شرابی سود خور ہو، ایک دفعہ آنسو بہا دے کہ میرے سامنے رو کے دکھا دے، سن لوں گا تیری، باقی تیرے گناہ ہیں تو اس کے ساتھ توبہ کرے گا تو معاف ہو جائیں گے، نہیں کرے گا تو آگے انصاف ہو جائے گا۔ تو میں اس رب پہ قربان جاؤں، ہم تو اپنا بیٹا نافرمانی کرے تو گھر سے نکال دیتے ہیں، نکل جاؤ ہمارے گھر سے، تھوڑا سا اختلاف ہو جائے سگے بھائیوں کو گولی مار دیتے ہیں۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے بندے، میرے بندے میری طرف آ، توبہ کے لیے آ، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تو سارے گناہ کر کے آ پر میرے پاس آ، توبہ کرنے کے لیے آ تو میں کیا کروں گا؟ میں تیرا استقبال کروں گا۔ ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو میرے پاس نہیں آتا نا تو اللہ کہتا میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں، میں کہتا ہوں اولک رب غیری، میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے، میرے علاوہ کوئی اور رب ہے، میرے علاوہ کوئی اور مالک ہے، میرے علاوہ کوئی اور معبود ہے، میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کی طرف جا رہا ہے؟ پہلے کوئی میرے جیسا دیکھ پھر مجھے چھوڑ، میں کیسا ہوں؟ الحسنۃ عندی، الحسنۃ عندی بعشر امثالها وازید، میں تیری ایک نیکی کو 10 گنا کر کے پھر کئی 100 گنا کر کے واپس کرتا ہوں۔ وسیئۃ عندی بمثلها واعفو واغفر، اور تیرے ایک گناہ کو ایک رکھتا ہوں، اس کو بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں، مٹا دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو اور عجب بات ہے، ایک آدمی گناہوں کا تھکا ہوا مارا ہوا جب توبہ کر لیتا ہے اور توبہ اپنی پکی کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو پھر اللہ کہتا ہے اس نے جتنے گناہ کیے تھے نا وہ بھی سارے نیکیوں میں لکھ دو۔ ایک اداکار تھا، اداکار ساری زندگی اداکاری میں گزری، اس نے کر لی توبہ، تو ایک دن میرے بیان میں اس نے یہ بات سنی تو مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب میری نیکیاں تم سے زیادہ ہو گئیں۔ میں کہا اچھا، میں کہا میرے پاس تو کوئی دعویٰ نہیں کہ میرے پاس ہیں، تم سمجھتے ہو اللہ تمہیں جزائے خیر دے، کہنے لگا میری نیکیاں تم سے زیادہ، کہنے لگا پتہ کیا ہے کہ میں اتنے سال رہا ہوں گناہ کی زندگی، اور میں گناہ گار نہیں تھا، میں گناہ پر لوگوں کو دعوت دیتا تھا۔ ایک آدمی خود شراب پی رہا ہو نا اور ایک آدمی آؤ بھائی شراب پیو، دونوں جرم ہو گئے۔ تو کہا میں تو اداکار تھا، میں تو لوگوں کو گناہ کی دعوت دیتا رہا، گناہ کی دعوت دیتا رہا، تو میرا گناہ تو کتنا آگے چلا گیا، اب میں نے کر لیا توبہ تو میرے سارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے، میری نیکیاں تم سے زیادہ ہو گئیں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ بھائیو اللہ بڑا کریم ہے، اس سے اللہ سے ناراضگی نہیں لینی چاہیے، اللہ سے صلح کر کے چلو۔ پھر اللہ کی ایک بڑی عجیب بات ہے، ہمارے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ خطا کرتا ہے ہم اس کو تنبیہ کرتے ہیں، پھر وہ دوبارہ کرتا ہم سزا دیتے ہیں، وہ تیسری دفعہ کرے تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں، وہ بڑی محنتیں کرتا ہے یہ آئندہ نہیں کروں گا، بس یہ میری آخری ہم نے بس چلے جاؤ چلے جاؤ، کوئی گنجائش نہیں۔ اور اللہ کا کیا معاملہ ہے؟
چلو وہ تو شاگرد ہے نا، باپ گھر سے نکال دے، نکل جاؤ۔ ایک نوجوان کراچی کا مجھے ملا، کہا جی میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کیوں نکال دیا؟ میں نے داڑھی رکھ لی۔ وہ کہتا میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اس کا باپ تھا کینیڈا میں رہتا، تو وہاں کا ماحول پر اس پر اثر تھا۔ وہ آیا کراچی، دیکھا تو بیٹے کی داڑھی آ گئی تھی، سے روزہ اس 3 دن تبلیغ میں لگا، داڑھی رکھ لی۔ جب اس نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ، اس نے بڑی محنت کرتا رہا، نہیں مانا، آخری گھر سے نکال کے چھوڑا، کہا یا داڑھی منڈاؤ یا میرے گھر سے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا پھر میں تیرا گھر چھوڑ سکتا ہوں، اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ گھر چھوڑ دیا۔ وہ بڑے مالدار آدمی کا بیٹا تھا، پھر مسجد کے حجرے میں رہتا تھا۔ وہ 3 چیلے لگا رہا تھا 1991 میں، تو اس کا ایک 10 دن کا سفر میرے ساتھ ہوا، تو اس نے مجھے یہ کہانی سنائی۔ تو یہ تو ایسی نیکیوں پر ماں باپ دھکے دے کے نکال دیتے، اور اللہ کا معاملہ عجب ہے بھائی، قربان جائے۔ ایک دفعہ توبہ کر لی پھر ٹوٹ گئی، پھر کر لی پھر ٹوٹ گئی، پھر کر لی پھر ٹوٹ گئی، پھر شیطان آئے گا، ایسی توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کرتے ہو ادھر توڑ دیتے ہو، چھوڑو، ایسی توبہ کا کیا فائدہ، سمجھ رہے ہو؟ بہت بڑا مجمع اس میں گرفتار ہے۔ اور میں تمہیں اللہ کی بات سنا رہا ہوں، ان استقالنی عقلت له، واہ واہ، کمال کر دیا میرے رب نے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے، جب تک تو مجھ سے ڈر کر اور میرے شوق اور خوف میں ٹوٹی توبہ کو جوڑنے کی درخواست کرے گا، اور جتنی دفعہ کرے گا، میں تیری توبہ کو جوڑوں گا کیسے ہیں؟ یہ ہے نا، یہ راڈ ہے، راڈ لوہے کا، یہ اگر ٹوٹ جائے نا 8-10 جگہ سے، ہم اس کو ویلڈ کریں گے، پھر ویلڈ کے بعد کوئی ماہر کاریگر ہوگا تو اس کو صاف کر دے گا، پینٹ کر دے گا، لیکن جہاں جہاں ویلڈنگ ہوگی نا وہاں وہاں نشان نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحیح ہے نا؟ ویلڈنگ کا نشان نظر آئے گا نا بھائی؟ میں دیکھو یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عقلت له، کہ میں کیا کروں گا؟ تیری 100 دفعہ ٹوٹی توبہ، یا 1000 دفعہ، یا 10,000 دفعہ، یا 1,00,000 دفعہ، جتنی دفعہ تو توڑ کے آئے گا۔ ایک برتن 100 جگہ سے ٹوٹ جائے، ایک برتن 1000 جگہ سے ٹوٹ جائے، ایک برتن 10,000 جگہ سے ٹوٹ جائے، وہ جڑے گا کیسے؟ جڑ جائے تو استعمال کیسے ہوگا؟ استعمال ہو تو برا کیسے نظر آئے گا؟ انسان کے پاس اتنا علم نہیں کہ اتنے ٹوٹے برتن کو پھر سے زندہ کر کے دکھا دے۔ میرا اللہ کہتا ہے جب تو اپنی توبہ لائے گا، ٹوٹی 1000 دفعہ، 10,000 دفعہ، 20,000 دفعہ، 40,000 دفعہ، 50,000 دفعہ، 60,000، 70، 80، 90 لاکھ دفعہ تیری ٹوٹی توبہ جب آئے گی نا، تو میں اس پر جب جوڑ لگاؤں گا نا بخشش کا اور رحمت کا، تو اس پر ایسا پردہ ڈالوں گا کہ میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ لاکھ دفعہ ٹوٹی ہے۔ یہ فرشتوں کو نہیں پتا چلے گا، انسانوں کو کیا چلے گا؟ ایسا جوڑ کے واپس کروں گا، لگے گا یہ تو ٹوٹی ہوئی کوئی نہیں۔ تو اب تم سوچو، جو رب اتنا مہربان ہو اس کے بغاوت کرنی چاہیے، اس کے سامنے تو سر جھکانا چاہیے۔ ایک کتا تمہارے گھروں کا ایک روٹی کھاتا ہے، ساری زندگی وفا کر جاتا۔ روٹی کھاتے کتے کو بلاؤ، اگر وہ پالتو کتا نا روٹی چھوڑ کے آ جائے گا۔ اور نوجوان بیٹھے ہوئے اور اذان ہو رہی ہے، ابھی اذان ہوئی ہے نا، دیکھنا سرے آپ کے کتنے نوجوان اٹھ کے مسجد کو جاتے۔ اللہ بڑا تھا، آؤ نماز کے لیے، فارغ بیٹھا نہیں جا رہا، اور تم ایک کتے کو دیکھ لو، اسے پالو، ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، گھر خالی ہو گیا۔ میں تبلیغ میں، میرا بھائی ڈاکٹر ہے وہ لاہور میں، تو ایک ہماری والدہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی، تو کہیں سے کتی کا بچہ آ گیا سفید سا، تو انہوں نے نوکروں سے اس کو روٹی ڈال دی، وہ وہیں عادی ہو گیا، وہیں رہنے لگ گیا، جاتا ہی نہیں تھا۔ پھر ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، اس نے ہمارا گھر نہیں چھوڑا، وہ اسی گھر میں بھوکا بیٹھا بیٹھا مر گیا، اس نے گھر نہیں چھوڑا۔ یہ کتے کی وفا ہے۔ جاپان کا ایک پروفیسر تھا ٹوکیو کا، وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھانے جاتا تھا، تو وہ نا اسٹیشن پہ جاتا تو اس کا کتا اس کے ساتھ جاتا تھا۔
پھر وہ گاڑی پر جب کتا واپس آ جاتا تھا، پھر وہ جب وہ گاڑی سے اترتا تھا تو یہ کتا اس کو لینے جاتا تھا، پھر مالک اور کتا دونوں واپس گھر آتے تھے۔ ایک دن وہ مالک پروفیسر گیا پڑھانے، وہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہاں سے ہاسپٹل گیا، وہاں وہ مر گیا۔ کتے کو تو نہیں پتا میرا آقا مر گیا ہے، وہ اپنے ٹائم پر اپنے مالک کو لینے گیا تو وہ مالک آیا نہیں، اس وہاں بیٹھا رہا نہیں اٹھا وہاں سے۔ 6 سال وہ کتا وہیں بیٹھا رہا اور وہیں مر گیا۔ اس جگہ پر اس کتے کا بہت بڑا مجسمہ آج بھی کھڑا ہوا ہے۔ یہ ایک کتے کی وفا ہے مالک کے ساتھ۔ تو میں تو انسان ہوں، انسان، میرا اللہ بولا ہے حی علی الصلاۃ اور میں نہ جاؤں؟ میرا اللہ کہے نماز پڑھ، میں کہوں پڑھی نہیں جاتی۔ میرا اللہ کہے شراب نہ پی، میں کہوں جی چاہتا ہے۔ ہائے ایسے کریم کے سامنے تو ویسے آدمی سر نہیں اٹھاتا ہے۔ میرا اللہ نہ ظالم نہ میرا اللہ، ہائے اللہ کے 99 ناموں میں صرف ایک نام ہے منتقم، بدلہ لینے والا۔ 98 نام رحمت 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 رحمت، ہیبت بتانے والے، صرف ایک نام ہے غصے کا اظہار کرنے والا، منتقم۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے دوستی کرو، اللہ سے صلح کرو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے۔ یہی بات میں ہر مجمع میں کہتا ہوں، اللہ سے دوستی لگاؤ۔ جب تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے نا تو ساری دنیا سے تم بے نیاز ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان چلی جائے جانے دو، مال چلا جائے جانے دو، پر اللہ کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ ایک اللہ مہربان ہے اور دھرتی پر اللہ کا رسول مہربان ہے۔ ان دو ہستیوں جیسا کوئی ہے نہیں جو ہمارا خیر خواہ ہو۔ اوپر اللہ کی رحمت ہے جو ہمارے گناہوں کو بھی چھپاتا ہے، ہماری خطاؤں کو بھی چھپاتا ہے، ہماری طلحہ ایک شخص گزرا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا۔ پھر 2 بڑے صحابی ہیں، ثابت بن اکرم اور عکاشہ بن محسن، انہیں قتل کیا۔ یہ دونوں جنگ بدر کے ساتھی ہیں اور بڑے عظیم صحابہ ہیں۔ تو ایک جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کی، تو جنگ میں ایک رومی نکلا، انہوں نے کہا میرے مقابلے میں کون آئے گا؟ تو ایک صحابی ہیں شرحبیل بن حسنہ، وہ ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب ان کی تلواریں ٹکرائیں تو بارش شروع ہو گئی۔ عربوں کو بارش کی عادت نہیں، بارش میں لڑنا جانتے نہیں، تو وہ اب گھوڑے پہ ٹک نہیں پا رہے اور وہ چھا رہا ہے، تو انہوں نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی کہ زمین پہ نیچے کھڑا ہو کے لڑو۔ نیچے پھسلن، وہ اس سے بڑی غلطی کر دی تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکے، تو رومی نے ان کو پکڑ لیا اور اٹھا لیا، اور اٹھا کے جو یوں اوپر کیا اور زمین پہ گرانے لگا کہ یا غیاث المستغیثین، ان کی زبان سے نکلا اے مدد پہ پہنچنے والے، اے مدد طلب کرنے والوں کی مدد پہ آنے والے۔ تو اس کو جو گرایا نا، رومیوں کی صف سے ایک گھوڑ سوار تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، تو وہ رومی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کو خیال آیا کہ میرا اپنا ہی ساتھی ہے۔ وہ اس کے سینے پر چڑھ کر اس نے خنجر اٹھایا ہے ان پر وار کرنے کے لیے، تو اتنے میں اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور ایک ہاتھ مارا تلوار کا اور اپنے ہی ساتھی کی گردن اڑا دی، اور عربی میں کہا ابشر فقد اتاک الغوث، تجھے مبارک ہو، تیری مدد کو تیرا اللہ آ گیا۔ تو چونکہ ٹوپی لوہے کی تھی تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون ہے، ایک تو اپنے ساتھی کو قتل کر دیا، دوسرا عربی بولتا ہے۔ کہنے کو کون ہو؟ کہ اس کو تم چھوڑو، تم اس سے کیا واسطہ، تمہارا کام بن گیا، جاؤ۔ کہیں تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے ٹوپی ہٹائی تو دیکھا تو طلحہ، وہی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، میں طلحہ ہوں۔ کہا تو میری مدد کو کیوں آیا؟ کہا جب تو نے کہا نا یا غیاث المستغیثین، تو میرے دل کو کچھ پکڑ آئی، اور یہ شرحبیل وہی لکھنے والے تھے۔ کہا تو میرے جی میں آیا کہ ہائے یہ آدمی قتل نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اللہ کی وحی لکھتا تھا، قرآن لکھتے تھے۔ تو فرمانے لگے تو توبہ کر لے۔ کہا میری توبہ قبول ہے، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب یہ سارے پاکستان میں پوری دنیا میں کوئی مسلمان تو اب ایسا نہیں ہو کہ میں نبی ہوں،
بھائی کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، اور ایسے تھوڑے لوگ ہیں، زیادہ بے نمازی ہیں یا ماں باپ کے نافرمان ہیں یا کوئی جھوٹ بولتے ہیں یا کوئی خیانت کر رہے، یہ جرائم ہے۔ یہ کون تھا؟ نبوت کا دعوے دار۔ تو وہ کہنے لگے، تو لہا کہنے لگے میں مسلمان ہو جاؤں، میری توبہ ہے، میری توبہ قبول ہے۔ کہا کیوں نہیں ہے؟ توبہ کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ کہا لیکن مجھے خالد قتل کرے گا، خالد بن ولید کو مجھے قتل کرے گا۔ وہ کہنے کہ خالد ہمارے ساتھ ہی نہیں، ہمارا امیر اور ہے، میسر بن مسروق ہے، تو چل میرے ساتھ۔ ان کو ساتھ لیا، وہاں پہنچے، ان کا کہا یہ طلحہ ہے، ایمان لایا۔ سارے صحابہ نے بڑی زور سے تکبیر پڑی، ادھر رومیوں میں کھلبلی مچ گئی، وہ ایک الگ کہانی، ان کو شکست ہو گئی۔ ان کو فوراً حضرت میسرہ نے عرب بھیج دیا حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر مدینے میں مکے میں تھے، حج کو آئے تھے یا عمرے کو آئے تھے، طواف کر رہے تھے، انہوں نے یہ اپنا چہرہ چھپایا اور حضرت عمر کے ساتھ ساتھ طواف شروع کر دیا۔ پھر کہنے لگے امیر المومنین، اگر کوئی آدمی اللہ کے دربار میں توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ تو کہنے لگے تیرا ستیہ ناس ہو، کوئی اللہ کی رحمت کا در بھی بند کر سکتا ہے؟ ہر وقت کھلا ہوا ہے، جب کرو گے قبول ہے۔ تو اس نے یوں چہرہ چھپایا تھا تو یوں نقاب اٹھایا، کہا پھر میں طلحہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے بیعت کرو۔ کہنے لگا تو طلحہ، میں تجھے کبھی بیعت نہیں کروں گا، تو ہے جس نے ثابت بن اقرم کو قتل کیا اور عکاشہ بن محسن کو قتل کیا، میں تجھے کبھی بیعت نہیں کروں گا۔ وہ کہنے ابھی تو کہہ رہے تھے توبہ کا کوئی در نہیں کر سکتا، ابھی کہہ رہے میں تمہیں بیعت نہیں کروں گا، تو اس میں کیا نقصان ہے؟ وہ دونوں میرے ہاتھوں شہید ہو کر جنت میں چلے گئے اور مجھے اللہ توبہ کی توفیق دے رہا ہے، میں بھی ان کے پیچھے جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو عمر نے مسکرا کر فرمایا سچ کہا اور ان کو بیعت فرمایا۔ پھر انہوں نے اپنی سارے پچھلی گناہوں کا کفارہ ایسا ادا کیا۔ پھر عراق کی جنگوں میں ان کے ایسے عظیم الشان واقعات ہیں کہ پھر ان پر انسانیت بھی اش کر اٹھی تھی۔ جب یہ میدان میں نکلتے تھے تو ایسے لوگ ان کے آگے بھاگتے تھے جیسے شیر کے آگے بکریاں بھاگ۔ تو میرے بھائیو، تم مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے۔ جن چیزوں پہ اللہ راضی ہوتا ہے ان کو پکڑ لو، یا تو ہوتی نا صرف دنیا، چلو بھائی اس سے لڑو، اس کو مار دو، اس کا چھین لو، نماز بھی چھوڑ دو، روزہ بھی چھوڑ دو۔ اور اگر یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ مرنا بھی ہے اور اللہ کے دربار میں جانا بھی ہے تو پھر یہ زندگی تو ہمیں ہلاک کر دے گی۔ دنیا کی سب سے بڑی بادشاہی چنگیز خان نے بنائی، آج اس کی قبر کا بھی نشان کوئی نہیں۔ دوسرے نمبر پر محمود غزنوی نے بنائی، جاؤ دیکھو اس کی قبر ویران پڑی ہوئی ہے۔ تیسرے نمبر پر سکندر یونانی نے بنائی، وہ عراق میں مر گیا، اس کا نام و نشان کوئی مٹ گیا۔ اور چوتھے نمبر پر تیمور نے بنائی، جاؤ اس کی قبر پر آج بھی نحوست برس رہی۔ ایک محمود تھا جو نیک بادشاہ تھا، باقی تیمور مسلمان ہو کر بھی کافروں جیسا تھا کہ مسلمانوں کو ہی ذبح کرتا رہا۔ اور ظلم، میرے بھائیو مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بننا، مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بننا، مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بننا، کہ مظلوم کا اللہ ساتھی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھو، مظلوم کافر بھی ہوگا اللہ اس کی مدد کرے گا، مظلوم ہندو سکھ عیسائی بھی ہوگا تو اللہ اس کی مدد کرے گا، اور مسلمان ظالم ہوگا تو اللہ اس کی پکڑ کرے گا۔ امام حسین کے کھاتے میں چلے جاؤ، اگر مظلوم بنے تو امام حسین کے ساتھ حشر ہوگا، ظالم بنے تو شمر کے ساتھ چلے جاؤ گے، ابن زیاد کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ سب سے بڑا ظلم آل رسول پر ہوا ہے، انہوں نے بدلے نہیں لیے، انہوں نے سر جھکا دیا۔ ہم حق نہیں چھوڑیں گے، جان دے دیں گے، حق نہیں چھوڑیں گے، جان لینی ہے لے لو، دے دی۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، ساری رات۔ ایک دن ان کے ایک غلام نے کہا حضرت آپ کو اللہ نے اتنا رزق دیا، اتنی دنیا دی، دین بھی دیا، آپ ساری رات کیوں روتے ہو؟ ساری رات روتے ہو؟ تو پھر رونے لگے، کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا یوسف، وہ بھی مل گیا تھا، تو 40 سال نبی ہو کر رو گزار دیے، اتنا روئے کہ آنکھیں بھی ختم ہو گئیں۔ ارے اللہ کے بندے،
میرا تو سارا خاندان میری آنکھوں کے آگے ذبح ہو گیا، میں روؤں نہ تو اور کیا کروں، میرا آنسو کیسے تھم سکتا ہے؟ جس نے باپ کے لاشیں تڑپتے دیکھے ہوں، جس نے بھائیوں کے لاشوں کو تڑپتے دیکھا ہو، جس نے چچا کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا ہو۔ آل رسول کے 16 شہزادے شہید کیے گئے کربلا میں، 72 تو کل تھے، اس میں 16 آل رسول تھے۔ ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ کہ آگے ایک زندگی اور آ رہی ہے جہاں دینے والا اللہ ہے۔ آج حقوق کی جنگ ہو رہی ہے، ہمارا حق لے لیا، ہم حق لیں گے، حق لیتے لیتے ظالم بن جاتے ہیں۔ تمہیں ایک حدیث سناؤں، پھر تمہاری مرضی ہے، اللہ سے لے لو یا آپس میں لڑ لڑ کے سر پھاڑ دو۔ آپ نے مدینے کے انصار سے کہا، مدینے والو میرے بعد تمہارا حق چھین لیا جائے گا اور تمہیں تمہارا حق نہیں دیا جائے گا۔ ستجدون اشرة شدیدة علیکم من بعدی، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تلوار اٹھائیں گے، تلوار اٹھائیں گے اور اپنا حق لیں گے، کلاشنکوف اٹھائیں گے، اپنا حق لیں گے۔ آج کا مظلوم بھی ظالم، ظالم بھی ظالم۔ تو میرے نبی نے کہا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں کیا؟ کہ صبر کر جانا، حقوق کی جنگ نہ لڑنا، صبر کر جانا اور حوض کوثر پہ میرے پاس آ جانا، میں اللہ سے تمہیں سارے حق پورے کروا کے دے دوں گا۔ اور یہ صرف مدینے والوں سے وعدہ نہیں ہے، مدینے والوں سے لے کر آج اور آج سے لے کر قیامت تک جس کا حق مارا گیا اور وہ صبر کر گیا، حوض کوثر پہ تمہارا رسول تمہیں اللہ سے لے کر دے گا۔ جب اللہ دے گا تو پھر اپنی شان کا دے گا نا، لوگوں سے کیا لوگے؟ اے اللہ سے لے لو، جب اللہ دے گا اپنی شان کا دے گا، وہ سارے جنت والوں کو اکٹھا کرے گا۔ اس کی شان کیا ہے، کیسا دینے والا ہے؟ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سارے جنت والوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرے گا جنت میں، پھر کہے گا میرے بندو راضی ہو؟ کہاں جی اللہ بڑے راضی ہیں، بڑے خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کو کھانا تو کھلاؤ، میرے مہمان آئے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا دسترخوان لگے گا اور جنت کا کھانا کھائیں گے۔ جب یہ اللہ کے دسترخوان کا کھانا کھائیں گے تو ان کو جنت کے کھانے چھوٹے معلوم ہوں گے، بے لذت معلوم ہوں گے۔ پھر اللہ کہے گا اب انہیں پانی پلاؤ، پھر وہ پانی پیئیں گے تو تسنیم کا پانی بھی ہلکا ہو جائے گا۔ پھر کہے گا پھل کھلاؤ، پھر اللہ کہے گا ان کو کپڑے پہناؤ، پھر اللہ کہے گا ان کو خوشبو لگاؤ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں ہو گئے؟ کہ نہیں ایک باقی ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ ابھی بتاتا ہوں۔ کہ رضوان پردے اٹھا، آج میرے بندے میرا دیدار کریں، بچا کے رکھو، اوروں کی عزتوں کو نہ دیکھو تو اللہ تمہیں اپنی تمہاری ان آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنا دیدار کرائے گا۔ ان کانوں کو گانوں سے بچا کے رکھو، چاہے بلوچی گانا ہو اور چاہے پشتو گانا ہو، چاہے ہندی پنجابی اردو گانا ہو، نہ سنو، بند کر لو کان۔ اللہ تمہیں جنت کے گانے سنانے والا، اللہ کی قسم سنائے گا۔ شہید کو تو جانتے ہو نا سارے آپ، وہ جو گانے والا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا جب اس نے توبہ کر لی، مجھ سے کہنے لگا ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا، 4 منٹ کا، اس سے زیادہ کا ہم گانا بناتے ہی نہیں ہیں، لمبا ہو جائے تو لوگ سنتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا جو جنت کا سب سے چھوٹا گانا ہے نا وہ 70 سال کا ہے، 70 سال، 70 مہینے 70 سال۔ جو جہاں بیٹھا نا وہیں بیٹھا رہ جائے گا، جو ادھر بیٹھا ہے نا وہ ایسے ہی 70 سال گزار دے گا، جو یوں بیٹھا ہے وہ یہیں 70 سال گزار دے گا، جو ایسے بیٹھا ویسے 70 سال گزار دے گا۔ آنے والے کون ہوں گے؟ جنت کی حوریں میرے بندوں کو۔ تو ساری حوریں جو گائیں گی نا اور ساتھ جنت کا ساز شامل ہوگا تو اس 70 سال کو یوں لگے گا جیسے 70 سیکنڈ گزرے۔ پھر میرا اللہ کہیں گے بڑا زبردست ہے، تو اللہ کہے گا لو اس سے بھی اچھا سنو، آپ اس سے اچھا۔ یہ اللہ کن کو سنائے گا؟
پہلے اعلان ہوگا، اعلان بھی سن لو، پہلے اعلان ہوگا، اللہ کہے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، یعنی یوں اعلان ہو رہا ہے میرے وہ بندے سریاب میں گانے نہیں سنتے تھے، آؤ بھائی آج تمہیں جنت کا گیت سنایا جائے۔ اب تمہاری مرضی ہے جنت کا گیت سننا ہے یا یہ ڈھولکی کو سننا ہے، تمہاری مرضی ہے۔ عشق کو سیکھنا ہے، ان ساری باتوں کو سیکھنے کے لیے تبلیغ کی محنت ہے، اس کے لیے پھرنا اور اس کے لیے 4 مہینے کے لیے جانا اور چلے کے لیے جانا اور پھر سارے عالم کی نیت کر کے پوری دنیا جو اس کی محنت کرے گا اللہ اسے اس جہان میں چمکائے گا اور ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ تو میرے بھائیو آپ ماشاءاللہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، آج کے بعد طے کرو کہ ہم اللہ کو اپنا مطلوب بنا کے چلیں، ٹھیک ہے نا؟